تراوی 8 یا 20؟ آئیے آج اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ 20 رکعت تراوی ادا کرنا سنت موقدہ ہے اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 یا 3 روز تراوی کی باقاعدہ امامت بھی فرمائی، لیکن صحابہ کے شوق اور جذبے کو دیکھتے ہوئے تیسرے یا چوتھے روز امامت کے لیے تشریف نہ لائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک کے باہر انتظار کرتے رہے، اور اس خیال سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو نہ گئے ہوں، بعض صحابہ کھنکھارنے لگے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارے شوق کو دیکھتے ہوئے مجھے خوف ہوا کہ کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائیں، اگر فرض کر دی گئیں تو تم ادا نہ کر سکو گے، لہٰذا اے لوگو اپنے گھروں میں ادا کرو۔ جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا باقاعدہ رمضان میں بذات خود جماعت کے بغیر 20 رکعت تراوی اور وتر ادا کرنے کا معمول تھا، جیسا کہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ میں بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اس بات کو روایت کیا ہے۔ نیز اگر امت کسی حدیث کو قبول کر لے اور اس پر سب عمل کریں تو وہ متواتر کے معنی میں ہو جاتی ہے، اور امت کا کسی حدیث کو قبول کرنا اور اس کی صحت اور حجت ہونے کی قوی ترین دلیل ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین اور تمام امت نے اسے قبول کیا ہے۔ 20 رکعت تراوی ادا کرنا صحابہ کرام کا بھی معمول تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے باجماعت 20 رکعت تراوی کا اہتمام مسجد نبوی میں فرمایا تو ان پر کسی نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ تمام صحابہ کرام نے باجماعت تراوی کے اہتمام پر اتفاق کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین کا 20 رکعت تراوی پر اتفاق اس بات کی شہادت ہے کہ نبی اکرم نے تراوی 20 رکعت ہی پڑھائی ہیں۔ نیز اصول حدیث کا ضابطہ ہے کہ دین اور آخرت سے متعلق امور میں اگر صحابہ کوئی فضیلت یا وعید یا تعداد وغیرہ متعین کر کے بتائیں تو وہ اپنی طرف سے نہیں بتاتے، بلکہ اس بارے میں ان کے پاس کوئی اصل اور دلیل ضرور ہوتی ہے جو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس طرح کے امور سے متعلق صحابہ کا اپنا قول بھی حدیث مرفوع کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام دین کے احکامات میں اپنی طرف سے ہرگز اضافہ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ نے خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کا بھی حکم دیا ہے۔ اس اعتبار سے بھی اگر کوئی خلیفہ راشد کوئی رسم خیر جاری کر تو اس کی اتباع خود رسول اللہ کی اتباع ہے، اور ان کی سنت کو رسول اللہ کی ہی سنت کہا جائے گا۔ صحابہ کرام کے اجماع سے لے کر آج تک تمام فقہ کرام اور امت مسلمہ کا اجماع ہے، اور تمام فقہا کے نزدیک تراوی 20 رکعت سنت ہے، اور بلا عذر اس کا چھوڑنے والا گناہ گار ہے، اور 20 رکعت تراوی کا انکار اور گمراہی ہے، اور تراوی کو 8 رکعت کہنا اور اس پر عمل کرنا اجماع امت کے خلاف ہے۔ سعودی عرب کے نامور عالم، مسجد نبوی کے مشہور مدرس اور مدینہ منورہ کے سابق قاضی الشیخ عطیہ محمد سالم رحمۃ اللہ علیہ نے نماز تراوی کی 1400 سالہ تاریخ پر عربی زبان میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ کتاب کے مقدمے میں تصنیف کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، مسجد نبوی میں نماز تراوی ہو رہی ہوتی ہے تو بعض لوگ 8 رکعت پڑھ کر ہی چلے جاتے ہیں۔ ان کا یہ گمان ہے کہ 8 رکعت تراوی پڑھنا بہتر ہے اور اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح یہ لوگ مسجد میں بقیہ تراوی کے ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ ان کی اس محرومی کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے، لہٰذا میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کے شکوک و شبہات ختم ہوں اور ان کو 20 رکعت تراوی پڑھنے کی توفیق ہو جائے۔ اس تفصیلی تجزیے کے بعد ہم ان لوگوں سے پوچھنا چاہیں گے کہ کیا 1000 سے زائد اس طویل عرصے میں کسی ایک موقع پر بھی یہ ثابت ہے کہ مسجد نبوی میں مستقل 8 رکعت تراوی پڑھی جاتی تھیں، یا چلیں 20 سے کم تراوی پڑھنا ہی ثابت ہو؟ بلکہ ثابت تو یہ ہے کہ پورے 1400 سالہ دور میں 20 یا اس سے زیادہ ہی پڑھائی جاتی تھیں۔ دوسرا سوال یہ کہ کیا کسی صحابی یا ماضی کے کسی عالم نے بھی یہ فتویٰ دیا کہ 8 سے زیادہ تراوی جائز نہیں ہیں، اور اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کو اس فتوے کی بنیاد بنایا ہو؟
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے مکہ شہر میں لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھتے پایا۔ ابو عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے تراویح 20 یا اس سے بھی زیادہ کا ذکر کیا ہے، اس سے کم کا نہیں کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تراویح کا اطلاق ہوتا ہی 20 رکعت یا اس سے زیادہ پر ہے۔ یزید بن رومان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ 23 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ آرج فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو رمضان میں کفار پر لعنت کرتے پایا اور یہ قاری سورہ بقرہ کی 8 رکعت میں پڑھتا تھا۔ اگر وہ سورہ بقرہ 12 رکعت میں پڑھتا تو لوگ کہتے کہ رکعت ہلکی پڑی ہیں۔ سائی بن یزید فرماتے ہیں کہ لوگ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ماہ رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ شتیر بن شکل جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے تھے، رمضان کے مہینے میں 20 رکعت تراویح پڑھاتے اور 3 رکعت وتر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رمضان میں قاری حضرات کو بلوایا اور ان میں سے ہر ایک کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو پیتر پڑھاتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک قاری کو حکم دیا کہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح 5 تربیحوں کے ساتھ پڑھانے کا۔ شتیر بن شکل رمضان میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھاتے۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو رمضان میں 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھتے پایا۔ علی بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 5 ترفیحات کے ساتھ نماز تراویح پڑھاتے اور 3 رکعت وتر۔ حرمین شریفین میں نماز تراویح اب بھی 20 رکعت ہی پڑھی جاتی ہیں۔